نے پردہ اٹھا دیا تاکہ اس کی عزت تار ہو جائے. کوئی نیک مقاصد نہیں تھے, برے مقاصد کی وجہ سے تو نے ایسا کیا. تو پھر یاد رکھ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو تو بو کر جائے گا آخرت کے اندر وہی کاٹے گا. آج ہمیں چاہیے دنیا کے اندر اچھی چیزیں بو کر جائیں, نیک اعمال بو کر جائیں, تو کل بروز قیامت انشاءاللہ نیک اعمال کی کھیتی بھی کاٹے گا. جو دنیا کے اندر کر کے جائیں گے قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. آج ہم دنیا کے اندر مسلمانوں کی تکالیف کو دور کریں, ان کے پردہ پوشی کریں, انشاءاللہ قیامت کے دن مزے ہی مزے ہو. ایک اور حدیث مبارکہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بڑی بہترین مثال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. بڑی بہترین مثال سے سمجھایا. ایک غیر حصی کو حصی کے درجے میں رکھ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرمایا کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ پورے کا یہ جو مسلمان ہے, مومنین ہے, یہ آپس میں مہربانی کے اعتبار سے, آپس میں مودت کے اعتبار سے, آپس میں ایک دوسرے پر ہمدردی کرنے کے اعتبار سے, فرمایا کہ یہ ایک سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے رہو, ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہو, ایک دوسرے پر مہربانی کرتے رہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دی تو یہ یاد رکھنا یہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اذا اشتکا منہ عضو, فرمایا کہ جب ان میں سے کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے, جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے, مثال کو تو میرے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی, تو کیا جب میرے ایک ہاتھ میں تکلیف ہوگی تو کیا پورے کا پورا جسم پریشان نہیں ہو جائے گا؟ پورے کا پورا جسم پریشان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ دوسرا ہاتھ کہے کہ بھائی دوسرے ہاتھ کو تکلیف ہے, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. آنکھیں کہیں کہ ہاتھ کو تکلیف ہے نا, تو تکلیف ہاتھ کے اندر ہی رہے گی. ایسا نہیں ہے. آنکھوں کو نیند نہیں آتی, یہ دل کو چین نہیں آتا, دل بے چین ہو جاتا ہے, پورے کا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. حالانکہ صرف اور صرف ہاتھ, درد کس میں, تکلیف کس میں؟ تکلیف تو صرف اور صرف ہاتھ کے اندر تھی. پھر آنکھوں کو نیند کیوں نہیں آتی, دماغ اور دل کو چین کیوں نہیں آتا, ٹانگوں میں قرار کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری رات چلتا رہتا ہے, ساری رات ٹانگیں چلتی رہتی ہے, ہاتھ میں تکلیف ہے. تکلیف تو ہاتھ کے اندر ہے, یہ تیری ٹانگیں بے چین کیوں ہے, یہ تیری آنکھوں کو نیند کیوں نہیں جا رہے, آخر اتنی بے چینی دل کے اندر کیوں ہے؟ فرمایا یہ پورے کا پورا جسم ہے, ان کا آپس میں کنیکشن ہے. اگر ایک ہاتھ بیمار ہوگا تو دوسرے ہاتھ کو بھی چین نہیں آئے گا, آنکھوں کو بھی نیند نہیں آئے گی, دل کو بھی سکون نہیں آئے گا, کیونکہ یہ پورے کا پورا جسم ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ سارے کے سارے کنیکٹ ہیں. فرمایا کہ ایسے ہی مومنین ہیں, مہربانی کے اعتبار سے, مودت اور اخوت کے اعتبار سے. فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی موجود ہے تو جب کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو تمہیں بھی تکلیف ہوگی. اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو پھر سمجھ لینا کہ شاید دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. وگرنہ مسلمان تو آپس کے اندر یہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا تو بے قرار ہو جاتا ہے, دوسرا بے چین ہو جاتا ہے. جبکہ تو کیسا مسلمان ہے کہ تجھے پریشانی بھی نہیں ہوئی, دل کی بے چینی بھی نہیں ہوئی, تیرا دوسرا مسلمان تو پریشان حال تھا, آخر کیوں نہیں ہوا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المؤمن بالمؤمن کالبنیان
یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اینٹوں کی مانند ہے. کیا مثال دی؟ ایک سمجھانے کے لیے کمال کر دیا. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کل بنیاد کس کی طرح ہے؟ اینٹوں کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا. فرمایا کہ بعض اینٹوں کو مضبوط کرتی ہیں. بعض اینٹوں کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے. وشبک بین اصابعہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان ملا دیا. فرمایا کہ ایسے جیسے اب کیا ہو گیا؟ ہاتھ دونوں کیا ہو گئے؟ مضبوط ہو گئے. فرمایا کہ ایسے ہی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے. فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اینٹوں کی مانند ہے. اینٹوں کی مانند ہے. بڑی بہترین مثال ہے. کمال کر دیا. آپ کی حکمت پر ہم قربان. اب سمجھیے، آپ نے کبھی اینٹوں کو دیکھا جب اینٹوں کا ڈھیر رکھا ہوتا ہے؟ بے ترتیب بے ڈھنگی جب اینٹیں رکھی ہوتی ہیں تو وہ بے ڈھنگی اور بے ترتیب اینٹیں کس کام کی؟ کیا وہ آندھیوں کو روک پائیں گی؟ کیا وہ گرمی کی شدت کو روک پائیں گی؟ کیا وہ سردی کی شدت کو روک پائیں گی؟ کیا وہ بارش کی شدت کو روک پائیں گی؟ بے ترتیب رکھی ہے. نہیں، نہ وہ تیز ہواؤں کو روک پائیں گی، نہ وہ آندھیوں کو روک پائیں گی، نہ اس کے اوپر چھت رکھی جا سکتی ہے. بے ترتیب اینٹیں رکھی ہیں. مگر جب انہی اینٹوں کو ترتیب کے ساتھ رکھا جائے اور ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ ملائی جائے، اب ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہے. ایک اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کر رہی ہے؟ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہے. اور پھر یہ دیوار بن گئی. پہلے کیا تھی؟ اینٹیں تھی. مگر جب ان کو ترتیب سے رکھا گیا اب ان کا ایک نام بن گیا دیوار. کیا نام بن گیا؟ دیوار. ان کو جب ترتیب رکھا تو ان کا نام ہی تبدیل ہو گیا. اب وہ دیوار بن گئے. اب یہ جو دیوار ہے، اب یہ دیوار گرمی کی شدت کو بھی روکے گی، یہ طوفانوں کو بھی روکے گی، یہ آندھیوں کو بھی روکے گی. اب اس کے اوپر چھت بھی ڈالی جا سکتی ہے. جب بے ترتیب رکھی تھی تو ان پر چھت نہیں ڈالی جا سکتی تھی. مگر جب ان کو ترتیب سے رکھا گیا اب ان پر چھت بھی ڈالی جا سکتی ہے. اب یہ گرمی کی شدت کو بھی روکے گی، یہ آندھیوں کو بھی روکے گی، یہ سیلاب کی شدت کو بھی روکے گی. کس وجہ سے؟ کیونکہ اب اینٹوں نے ایک دوسرے کو مضبوط کر دیا ہے. اب یہ مضبوط ہو گئی ہے. اب ان کو گرایا نہیں جا سکتا. اب ان سے کوئی مضبوط چیز ہوگی تو ہی ان کو گرائے گی. آج مسلمانوں کی کیفیت بھی یہی ہے. آج مسلمانوں کی کیفیت بے ڈھنگی رکھی ہوئی اینٹوں کی مانند ہے. کیونکہ یہ ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کر رہے. آج اگر یہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہوتے تو پھر گرمی کی شدت کو بھی روکتے، گناہوں کی شدت کو یہ روک پاتے. جبکہ ایسی ہماری یہ کیفیت نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو یہ کام کیا. ہماری کیفیت، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ہماری مضبوطی کا راز بیان کر گئے. فرمایا کہ یہ بے ڈھنگی رکھی اینٹیں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. دنیا کی ہر چیز تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے رہنما بنی ہوئی ہے. ہمیں سمجھا رہی ہے. ہر چیز ہمیں سمجھا رہی ہے. یہ پنکھا اپنی ترتیب سے حرکت کرتا ہے، تبھی آ کر ہمیں ہوا دیتا ہے. اگر یہ اپنی حرکت تبدیل کر لے، بے ڈھنگا حرکت کرے تو کیا ہمیں یہ ہوا دے گا؟ ہمیں ہوا نہیں دے گا. دنیا کی ہر چیز ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ترقی کا راز کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ. آج میرا بھائی دوسرا ترقی کرتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ ترقی کیوں کر؟ ارے بھائی اس کی